ساتھ ساتھ پاکستان میں کرائسس دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. روز صبح سو کر اٹھیں تو پاکستان میں ایک نیا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہوتا ہے. فی الحال پاکستان میں سیکیورٹی ایشوز جو ہیں وہ حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. سندھ سائڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہندو کمیونٹی 4 دن سے سڑکوں پر ہے کہ وہاں پہ ہندو کمیونٹی میں اغوا کے واقعات، جبرن شادی اور مذہب تبدیلی کے واقعات میں حد سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. کشمیر سائڈ پر کشمیری بھائی ہمارے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں کہ انہیں ان کے وسائل جو ہیں، ان کے حقوق جو ہیں وہ نہیں دیے جا رہے. لیکن اب ایک اس سے بھی بڑا مسئلہ سامنے آ گیا ہے. چترال ویلی میں جتنے بھی افغان بارڈر لگتے ہیں وہاں سے ٹی ٹی پی پاکستان میں داخل ہو رہی ہے اور وہاں کے علاقوں پر قابض ہو رہی ہے. چترال میں جو بھی کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ایمرج کر گیا ہے، کیونکہ طالبان بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، لوکلز ڈر جاتے ہیں، اس سے اسکول نہیں جا سکتے. تو یہ کرائسس جو ہے یہ ایگریویٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 2 ملٹری پوسٹ ہیں کیلاش کے اندر جہاں پر طالبان نے حملہ کیا، وہاں پر فائرنگ کی، ادھر کیجولٹیز ہوئیں. اب جو ڈی سی چترال ہے محمد علی صاحب، انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ وہ سینکڑوں کے حساب سے تھے. 100 آف ٹی ٹی پی پیپل واز ٹرائنگ ٹو انٹر ان پاکستان ٹریٹری، اور وہ انٹر ہوئے اور انہوں نے بہت ساری علاقوں پہ قبضہ بھی کیا ہے. جے ہند دوستو، پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت. پاکستان میں ایمرجنسی جیسے حالات بن چکے ہیں. ایک طرف پاکستان میں ٹی ٹی پی گھس گیا ہے اور ان کے سبھی لینڈ انہوں نے اپنے انڈر لے لیا ہے. دوسری طرف پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے لوگ اپنے ہی گورنمنٹ کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں الیکٹریسٹی بلوں کے کارن، اور دوسرے طرف پاکستانی ہندو پاکستان کے گورنمنٹ اور وہاں کے لوگوں سے پوری طرح پریشان ہو گئے، اور اس لیے وہ روڈوں پر آ کر نعرے بازی کر رہے. جہاں پر پاکستانی ہندوؤں نے ایک آروپ لگایا کہ ان کے لوگوں کو وہاں پر کڈنیپ کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے پیسے مانگے جاتے ہیں، اور اگر ان کو پیسے نہ ملے تو ان کی لاشیں ان کے گھروں میں بھیجی جاتی ہے. اور دوسرے طرف پاکستان آکوپائڈ کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو الیکٹریسٹی یہاں سے جاتی ہے اور یہاں کے لوگوں کو ہی الیکٹریسٹی نہیں مل رہی ہے اور بل آسمان چھو رہے. اور دوسری طرف جو کہ چترال کی بات ہے کہ چترال میں ٹی ٹی پی اور طالبان نے مل کر حملہ کر لیا ہے، اور ایسی بات سامنے آئی ہے کہ 3 سے 4 گاؤں کو اپنے انڈر بھی لے لیا ہے. پر پاکستانی آرمی ان سبھی باتوں کو جھٹلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ سبھی کے سبھی چترال کے ایریاز پاکستان آرمی کے کنٹرول میں ہیں. پر ٹی ٹی پی نے بھی ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ کچھ گاؤں ٹی ٹی پی کے انڈر آ چکے ہیں. وہیں پر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دیکھ پاکستان آرمی نے اپنے اسپیشل فورسز کو چترال کے اور بھیج دیا ہے، جس میں زیادہ ماترا پر ایمونیشنز بھی کیری کیا جا رہا ہے اور زیادہ ماترا پر وہاں پر رہنے کے کھانا پینے کی چیزیں بھی ان کے ساتھ بھیجی گئی ہے. تو کیا پاکستان میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمرجنسی جیسے حالات اور بڑھنے کے چانسز ہے؟ ایسے ہی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے، اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے. دھنیہ واد. سچویشن آف پاکستان، اور خاص طور پہ اس وقت کی سچویشن ہے، اگر ہم تورخم بارڈر کی بات کریں تو وہ ابھی تک 3rd ڈے بھی بلاکڈ ہیں، بند ہے. اور جب فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا پاکستانی فوج اور افغان طالبان کے درمیان، تو اس کے بعد سے تورخم بارڈر جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہ بند ہے. کب کھلے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ چترال کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بھی یقیناً بات کرنی ہے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ خبروں میں چترال آ رہا ہے. لیکن میں جب یہاں پہ ہمارا میڈیا دیکھ رہا ہوں، پاکستان کے میڈیا نیوز کی ویب سائٹس کو دیکھ رہا ہوں، تو وہاں پہ اس سے ریلیٹڈ خبریں نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ موسٹلی جگہوں پہ تو کوئی خبر ہے ہی نہیں اس حوالے سے کہ چترال میں ایسا کچھ ہوا ہے. آپ کسی بھی نیوز ویب سائٹ کو دیکھ لیں تو وہاں پہ یہ چیز نظر نہیں آ رہی، جو میرے لیے بڑی حیران کن اس لیے ہے کہ اتنا ایک چترال، اب 2 ڈسٹرکٹس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اپر اینڈ لوور چترال،
اور وہاں پہ جن علاقوں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی کشمور اور کندھ کوٹ جو کہ سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر ہندو کمیونٹی کا دھرنا پچھلے 4 روز سے جاری ہے. جو اغوا کیا گیا ان کی کمیونٹی کے لوگوں کو اس کے خلاف کچھ بازیابیاں ہوئی ہیں تب بھی دھرنا جاری ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں پھر تاوان مانگتے ہیں نہ دیں تو لاش چھوڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں وہاں بل جلائے جا رہے ہیں بجلی کے جو بل ہیں وہ نہ ادا کرنے پر پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں اور وہاں پر شدید ایک رد عمل عوام کا دکھائی دیتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں. اور جن جن علاقوں میں یہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی یا اٹیک کیا گیا یا جن علاقوں کو کیپچر کیا گیا تو وہ کیا ہے؟ صوبہ نورستان ہے افغانستان کا اور اس کے ساتھ ہے کنڑ. ان کے علاقوں میں گواردش، پتنگال، بارغمتل اور بتاش میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کا پہلے سے سراغ لگایا گیا اور افغانستان کی عبوری حکومت کو بر وقت آگاہ کیا گیا. یعنی یہ وہ علاقے ہیں جو میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ نورستان اور کنڑ ایک بڑا فیمس ایریا ہے اور جہاں پہ اگر ٹی ٹی پی کی بات کی جائے تو ٹی ٹی پی وہاں پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے اور بہت زیادہ مضبوط ہے اور اس وجہ سے یہ جو سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے. جو وہاں کے چترال کے ڈپٹی کمشنر ہیں محمد علی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ 7 فوجی اہلکار اور 40 سے زائد دہشت گرد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں جو ابھی ہمیں 6 سپٹمبر کو صبح 5 بجے 4 اور 5 بجے کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا. ٹی ٹی پی یہ کلیم کرتی ہے کہ جو بہت سے بارڈرنگ ایریاز ہیں کیلاش ویلی کے ساتھ جس میں کنر پروونس ہے، اس کے علاوہ نورستان ہے، بدخشاں ہیں، تو ان بارڈرنگ ایریاز کے ساتھ ساتھ بہت سے گاؤں جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں اب آ چکے ہیں اور ہم وہاں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. ناؤ دس از ایکسٹریملی الارمنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلاشی کمیونٹی پاکستان میں ویسے ہی بہت کم ہے، جتنی تھی وہ بھی دن بدن کم ہوتی گئی. وہ کیوں ہوا؟ لیکن صرف 3 سے 4 ہزار ممبرز اس کمیونٹی کے باقی بچے ہیں جو کہ ایک اینشینٹ ٹرائب ہے، ہزاروں سالوں سے اس خطے میں آباد ہے اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی کو جو خطرات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اب تو خیر صرف کیلاشی کمیونٹی کو نہیں ہے، چترال میں جو بھی کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے ان کے لیے ایک ایگزسٹینشل کرائسس ایمرج کر گیا ہے کیونکہ طالبان بارڈر کراس کر کے آ جاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، لوکلز ڈر جاتے ہیں، اس سے اسکول نہیں جا سکتے. تو یہ کرائسس جو ہے یہ ایگریویٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو 2 ملٹری پوسٹ ہیں کیلاش کے اندر جہاں پر طالبان نے حملہ کیا، وہاں پر فائرنگ کی، ادھر کیجولٹیز ہوئیں. مجھے خود میسیجز آئے ہیں کہ ہمارا 23 سال کا 24 سال کا کزن یا کسی کا رشتہ دار جو فوج میں تھا اس کی جان گئی ہے. اتنے ینگ جو لوگ ہیں جو ابھی ملک کو سرو کرنے کے لیے آتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سیکیورٹی پالیسی بنانے سے، جو نہ جنرل باجوہ نے ان سے پوچھ کے یہ کہا تھا کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہونے چاہیے، نہ جنرل فیض نے ان سے پوچھ کے وہاں جا کر چائے پی تھی اور کہا تھا کہ ری سیٹلمنٹ یہاں پر عمران خان صاحب کے منہ سے بھی ہم نے سنا کہ کروائی جائے گی طالبان کی. تو وہ سارا کچھ ان جو فوجی اہلکار ہیں ان کے ایما پر نہیں ہو رہا تھا، لیکن جانیں انہی بیچاروں کی جا رہی ہیں. تو ہمیشہ ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے. ایک طرف سے امریکہ کو وہ اڈے بھی پرووائڈ کرتا رہا ہے، دوسری طرف سے ٹی ٹی وی کو پروان بھی چڑھاتا رہا ہے. ایون آپ کے جو یہ خواجہ آصف ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں جی وہ مجاہدین ہیں، وہ مجاہدین ہمارے بھائی ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے خود ان کو اس چیز کے اوپر اتنا بیک اینڈ کے اوپر ان کو جو بیکنگ کی ہے، آپ کیوں ان کو اس طرح سے کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، ان کے اگینسٹ بات کرنی ہے، ان کے اگینسٹ ایکشن لینا ہے، تو آپ پھر یہ مجاہدین ہمارے بھائی کیسے ہوئے؟ جب آئی سی سی نے یہ رینکنگ کروائی تھی کرکٹ کے حوالے سے تو یہ افغانیوں نے انڈیا کو ووٹ دیا تھا، نہ صرف پاکستان کو. ٹھیک ہے، اب ریسنٹ بھی میچ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، یہ ہمارے سے سیکھ کے ہم پہ ہی اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا انڈیا تو ہمارا ظاہری دشمن ہے نا. ٹھیک ہے، ظاہری سب کے سامنے ہے یہ، اور یہ چھپ کے وار کرتے ہیں. یہ افغانستان ہے، وہ ظاہر ہے وہ تو امریکہ کی جنگ، امریکہ روس کے ساتھ جو لڑے وہ ہمارے ہی بیسکلی جنگ لڑ رہے تھے. یہ حمید گل نے بھی کہا ہے اور اس نے بھی جو بڑے جو ہوتے ہیں جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یا جتنے بھی سرکردہ جو بڑے لیڈران ہیں وہ کہہ رہے کہ افغانستان ہمارے لیے لڑتے رہے ہیں، ہمارے لیے وہ مطلب ہے کہ وہ سارا انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اگر افغانستان بعض النخواستہ اگر وہ رشیا کے قبضے میں چڑھ جاتا تو نیکسٹ ٹارگیٹ تو پاکستان ہی تھا نا. کیلاش جو ہے بیسیکلی یہ مسلمز نہیں ہے، یہ نان مسلم ہے، اس کو کافرستان بھی کہا جاتا ہے.
تو کافرستان بیسیکلی کیونکہ ہمارے جو ریجن ہے ہمارا پاکستان ہے یہاں پر ان کی کبھی بھی نان مسلمس کے لیے کبھی بھی جو ہے نا وہ پریورٹی نہیں رہی ہے ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ کرسچنس ہوں, چاہے وہ یہ کافرستان کے کیلاش کے لوگ ہوں.